اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یا اللہ یا کریم پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھنا۔ 1 کروڑ لکھ دو، انشاءاللہ شام تک مل جائے گا۔ بھائی اور بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات انشاءاللہ فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آپ کو بڑی سے بڑی رقم کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو غیب سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا اثر تیز ہو۔ ہم صبح پڑھیں شام تک دولت مل جائے، شام کو پڑھیں صبح دولت مل جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی انشاءاللہ فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کروڑوں پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی بہت زیادہ بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفیض اور خاص مانے جاتے ہیں۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو بہت غریب تھا، آج اچانک اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا، ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی۔ بھائی اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ ناظرین، وہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لیں، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لیں، اپنے مرضی کے وقت پر پڑھ لیں۔ آج آپ کو سینے کا وہ راز بتا رہا ہوں جو بزرگوں نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ساری زندگی انشاءاللہ جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے سامنے مانگتے گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، بہت جلدی گھبرا جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو انشاءاللہ ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک آپ کے پاس اتنا پیسہ اور مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، زیادہ تر وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، قرضہ ہے، قرض داروں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، علاج نہیں کروا سکتے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے، شادیاں بچوں کی کروانی ہے، پیسہ نہیں ہے، کیسے شادی کروائیں، گھر خریدنا ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، کیسے ہر کام کریں کہ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہ کوئی بہت ایویں تیویں بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب سے ہی کام چلتا ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہیں، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا، آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو پیسوں کے بنا حل ہوتا ہو؟ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔ معاف کیجیے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا آتی ہے؟ اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں گھٹتی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بہن بھائی کیا کریں؟ پریشان ہیں، دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے
مطلب ایسا نہیں کہ مجھے کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہو تو مجھے مل جاتا ہے یا یہ میں وظیفہ کر لیتا ہوں، نہ میں نے مانگا ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کو عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے بھی ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا۔ کوئی گناہ کے کام کرنے ہیں ان پیسوں سے تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ یا 50 لاکھ کی ضرورت ہے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کے گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، ان کے لیے پیسے مانگ لیں۔ آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ بھائی اور بہنوں، جو جائز چیزیں، جو جائز حاجات آپ کی ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، اتنا طاقتور وظیفہ آقئی آپ کی کوئی جائز حاجت ہوگی، کوئی مراد ہوگی، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی آنکھوں سے آپ اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں، سب کچھ دینے والی ذات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازیں گے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ نوازے گا۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہماری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح کی سوچ رکھو گے میرے بہنوں اور بھائیوں تو پھر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھیے، کیونکہ فرمان الہی کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بھی ضرور پوری فرمائے گا، آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور فرمائے گا۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، آپ دنیا کے جس کونے میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں موجود ہو، آپ لوگ اس وظیفے کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ گھر میں پڑھنا چاہو گھر میں پڑھ لو، دکان پر پڑھنا چاہو دکان پر پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھو، اپنی مرضی کے دن پر پڑھو، اپنی مرضی کے وقت پر پڑھو، جتنے دن پڑھنا چاہو اتنے دن پڑھتے رہو، جتنی حاجتوں کے لیے جتنے دن پڑھنا چاہو 1 دن پڑھو، انشاءاللہ آپ لوگ خود اگلے دن کا انتظار کرو گے، لیکن انشاءاللہ 1 دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہی آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، کسی بھی دن سے شروع کریں، چاہے تو 1 دن پڑھ لیں، آپ کی کوئی بڑی حاجتیں ہیں، 3 4 5 حاجات ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگ لیں، 1 دن کر لیا، پھر 2 4 دن بعد پھر کر لیا، اگر آپ کا دل چاہا تو اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو لگاتار پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ کو جس طرح پڑھنا ہے اسی طرح آپ کو ہر دن پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو بھی یہ وظیفہ شروع کرے 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔
درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے، جو وظیفہ کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ عبادت درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ویسے بھی جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے، اس کام سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سلامتی پیدا ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ جب سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ بھائیوں اور بہنوں، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں آپ نے بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لو تو پھر اب آپ نے 4 وظائف پڑھنے ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ ان وظائف کو آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ ان 4 وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ الرزاق یعنی رزق عطا کرنے والا، رحمان یعنی بڑی رحمت والا، الرحیم یعنی رحم کرنے والا، اور السلام یعنی سلامتی والا۔ میں پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ اس طرح پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ نے پھر سے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اگر آپ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک کے سامنے آپ نے دستے دعا بلند کرنے ہیں۔ 100 پریشانیاں ہوں ان کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ کیسے آپ کی انشاءاللہ غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ مختصراً عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اجتماعی دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب زیادہ لوگ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کو کسی ایک کی آمین بھی پسند آ جائے تو اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مختصراً عمل ایک مرتبہ پھر جان لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 4 اسم اعظم ملا کر پڑھنے ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔
یہ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ پسند فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ مولا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، مسائل کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کی لعنت تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بنا۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے منہ سے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ کسی ایک کی آمین کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہو گئیں، ہم سب کی مانگی گئی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس لیے آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔